یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف ایفرٹ جاری ہے، کے پی کا جو سرپلس بجٹ تھا وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ صوبوں نے اور وفاق نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی مدد کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے، پاک فوج بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، انہوں نے بھی جو ہے راشن وغیرہ دیا ہے لوگوں کے لیے. لیکن اس پورے ایپیسوڈ میں ذرا بتائیے گا کہ ایک تو کلائمیٹ، جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہاں پر چھوٹی سی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ثانیہ قومی ثانیہ ہے اور کئی لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، لیکن ہماری فیڈرل حکومت صرف سیاسی بیانات تک، سوشل میڈیا تک محدود ہے. اب تک کل سے لے کر اب تک کوئی 24 گھنٹے یا 20 گھنٹے ہو چکے ہوں گے، ابھی تک اس مقام کے اوپر میں خود موجود ہوں، آن گراؤنڈ ہوں، نہ تو وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی امداد ہمیں ملی ہے، نہ ہی تو پنجاب حکومت کی جانب سے. ہاں، پاک فوج کے جو وزیر اعلیٰ صاحب تھے انہوں نے پاک فوج کے اعلیٰ حکام سے بات کی تھی اور پاک فوج کے جو 2-3 یونٹس تھی وہ یہاں پر پہنچی تھی، اور اس وقت بھی ہمارے ریسکیو کے ساتھ پاک فوج کے جوانان جو ہیں وہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. اور کیونکہ یہاں پر جو سب سے بڑا جو ہے مشینری کو راستہ میں آ رہے ہیں جو کہ رضاکار بھی ہیں، اس کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ جو کہ میڈیا کے ہیں، باقی اداروں کے لوگ ہیں، وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں. ہماری تمام لوگوں سے درخواست ہے اگر جس کا کام ہے ان علاقوں میں وہ رکے، اس کے علاوہ یہاں پر کوئی نہ رکے، کیونکہ جو بڑی مشینری ہے وہ ہمیں مین مقامات پر لے جانے پہ کافی مشکلات کا ہمیں سامنا ہو رہا ہے. اچھا فراز، کل وزیر اعظم صاحب نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو کہا تھا کہ آپ مکمل طور پہ دیکھیں کہ کیا کیا ضروریات ہیں، تو اس کے بعد بھی این ڈی ایم اے کی طرف سے کوئی مدد نہیں حاصل ہوئی آپ کو؟ چاہتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر کوئی یونین کونسل کے ناظم نہیں ہیں کہ وہ این ڈی ایم اے آفس جا کر وزٹ کریں گے اور وہ امداد کے بارے میں بتائیں گے. دیکھیں، قومی ثانیہ خیبر پختونخوا کا یہ اضلاع یا خیبر پختونخوا نہ تو انڈیا میں ہے نہ تو افغانستان میں ہے، پاکستان کا یہ حصہ ہے. حق تو یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب خود ہی یہاں پر بھجواتے سامان، یہاں پر ایکسیولیٹر بھجواتے، یہاں پر ٹریکٹر بھجواتے، یہاں پر مشینری بھجواتے، یہاں پر ٹینٹس بھجواتے. کوئی چیز ابھی تک نہیں پہنچی ہے. جو بھی کام ہو رہا ہے صوبائی حکومت اپنی مدد آپ کے تحت کر رہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں رضاکاران جو ہیں فراز وہ صاحب، آئے ہوئے ہیں، پرائم بڑی منسٹر تعداد نے میں بھی کہنا پورے تو ملک کسی سے یہاں پر ادارے آئے کو ہوئے تھا نا، تو انہوں نے این ڈی ایم اے ادارے کے سربراہ کو کہا وہ خود تو ٹینٹ نہیں پہنچائیں گے، لیکن کہ جو انہوں نے احکامات دیے تھے ان پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے کیا اب تک؟ میرے خیال میں کوئی ایم پی اے یا ایم این اے پنجاب کا این ڈی ایم اے کو کال کر لیتے تو شاید کوئی نہ کوئی امداد یہاں تک پہنچ جاتی، لیکن پرائم منسٹر کی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی تو کوئی بات ہی نہیں سن رہا ہے. شاید وہ ان کا وزٹ اور وہ جس گاڑی پہ گئے ہیں پیٹرول ہی ضائع کیے این ڈی ایم اے کے دفتر تک. اگر وہ کسی اور ایم این اے ایم پی اے بھی کال کر لیتے تو این ڈی ایم اے والے جو ہیں وہ امداد ہم تک پہنچا دیتے. کوئی امداد، کوئی چیز بھی نہیں آئی ہے. چلیں امید کرتے ہیں کہ جو انہوں نے احکامات جاری کیے تھے اس کے مطابق اس پر عمل درآمد بھی ہو. لیکن ذرا بتائیے گا کیونکہ یہ پہلا اسپیل نہیں تھا اس مانسون کا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو بارشیں ہوئی اس میں بڑی تباہی ہوئی ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کئی ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ دریا نہیں بہتا، اور یہ دریا والا سیلاب نہیں ہے، یہ فلیش فلڈز کی وجہ سے یا کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے اس سے بڑا نقصان ہوا ہے. تو اس میں اوورال جو گورننس کا ایلیمنٹ ہے، ایک تو کلائمیٹ چینج ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ وغیرہ زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن گورننس کے لحاظ سے کیا تیاری مکمل تھی خیبر پختونخوا حکومت کی تاکہ اتنا بڑا امپیکٹ نہ ہوتا، اس کے اثرات اتنے نہ ہوتے اور لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا؟ جی دیکھا جائے تو کچھ عرصہ پہلے ثانیہ سوات ہوا اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اور وہاں سے ہم نے ایک گرینڈ آپریشن سٹارٹ کیا جو کہ سوات کے اس مقام سے جہاں پر وہ جو متاثرہ خاندان تھا وہ دریائے سوات میں ڈوب گیا تھا. اس کے بعد ہم نے بلا تفریق پورے خیبر پختونخوا میں، چاہے وہ ندی نالے ہیں، چاہے وہ دریائے سندھ ہیں، چاہے جو مقامات ہیں، جو بھی تجاوزات تھے وہ ہم نے ختم کیے. ہمارے خلاف، صوبائی حکومت کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیے، نعرے بازی کی، لیکن ہم پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ اس قسم کے فلڈ مستقبل میں آ سکتے ہیں، اور ہمارے لیے سب سے یہ تھا کہ ہم لوگوں کی جانیں بچائیں. اور الحمدللہ جب یہ فلڈ آیا تو کیونکہ ثانیہ سوات کے بعد ہم نے جس طرح سوات میں پوائنٹس بنائے جہاں پر ہم نے
تمام تر ایمرجنسی کا سامان رکھا. اسی طرح یہ جو مقامات تھے یہاں پر بھی ہم نے پوائنٹس بنائے روڈوں کے کنارے کے اوپر, وہاں پر ہم نے ریسٹ بٹھایا, وہاں پر لائف جیکٹیں دی, وہاں پر کشتیاں دی, وہاں پر رسیاں دی, تمام تر فیسلٹیز وہاں پر ہم نے پرووائڈ کی تھی. ان فیسلٹیز جو ہم نے صوبائی حکومت نے دی, وزیر اعلیٰ صاحب کے احکامات تھے, ان کی وجہ سے ان علاقوں میں 5,000 لوگوں کو ہم ریسکیو کر سکے ہیں. 5,000 لوگوں کو ریسکیو کرنا ایک بہت بڑا فگر ہے, اور پچھلے 2 دن سے ہمارے کوئی بھی ریسکیو اہلکار نہیں سوئے ہیں. دن رات ہمارا آپریشن جاری اور ساری. آپ یہ تو آپ دیکھیں بتا رہے ہیں کہ جو ہم جب سیلاب لوگوں آ کی گیا اور جب جانیں تباہی ہوگی بچانے تو اس کے کے لیے بعد خیبر ریسکیو ایفرٹس ہیں, پختونخوا لیکن کے میں یہ جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ہم نے اقدامات اٹھانے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے خاص طور پہ اس ملوائی, کیونکہ میں جو نمبرز دیکھ رہا ہوں بہت سارے خاص طور پہ جنگلات کے حوالے سے پاکستان میں بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پورا جنگلات کا کٹاؤ کی وجہ سے 1.5% جو ہے اس کا ایریا کم ہوا ہے. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں تقریباً پچھلے 2 اشروں میں 4% کمی آئی ہے جنگلات میں. تو یہ جنگلات تو بڑے امپورٹنٹ ہیں, خاص طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں, لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, فلیش فلڈز ہوتے ہیں, تو وہاں تو یہ درخت جنگلات بڑا کام کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ سوچا ہے کہ آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھا جائے تو سابق وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق پورے خیبر پختونخوا میں ہم بلین ٹری پروجیکٹ کے بعد ہم پورے خیبر پختونخوا میں درخت لگا رہے ہیں. اور درخت لگانے کی مہم صرف ایک جگہ یا ایک مقام پہ نہیں, پورے خیبر پختونخوا میں, کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں. تو وہ ہمیں تو اس ہے, چیز کا لیکن جو ہم نے مناظر احساس ہے, دیکھے جیسے اور اسی بنیر وجہ سے وغیرہ کے آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جنگلات جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں. تو یہ منصوبہ آپ نے شروع کیا ہوگا اور اس میں obviously وقت بھی لگتا ہے, لیکن ہمیں ویژولز میں تو نظر آ رہا ہے کہ جنگلات وغیرہ کی کٹائی کی وجہ سے کافی زیادہ اثرات پڑے ہیں اس کے. نہیں, جنگلات میں اتنی زیادہ کمی تو نہیں آئی ہے, لیکن آج یہ جو فلڈ آیا ہے, فلڈ اسی روٹ پہ آیا ہے جہاں پر سب سے زیادہ جنگلات تھے. اگر وہ جنگلات نہ ہوتے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. دیکھیں جس طرح یہ واقعہ رہنما ہوا ہے, تو افسوسناک یہ واقعے میں ہمارے 2 ہیلی کاپٹرز تھے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ذاتی استعمال میں ہوتے ہیں. وہ کسی میٹنگ یا کسی جلسے یا کسی بھی سرکاری پروگرام کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے جب وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا تو اسی دن وہ دونوں ہیلی کاپٹر وقف کر دیے تھے, اور ایک ہمارے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش ہے جس میں 2 پائلٹ سمیت 3 افراد جو ہے اور بھی شہید ہو گئے ہیں. تو 5 افراد ہمارے اس ہیلی کاپٹر میں شہید ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارا کام لوگوں تک فیسلٹیز پہنچانا ہے, ہمارا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے. ہم دن افسوسناک ہے رات جو یہاں لوگ پر اس میں موجود ہیں, ہم جاں نہیں بحق ہوئے, چاہتے کہ شہید ہوئے, یہ بہت ہمارے افسوسناک ہے. قیمتی لیکن obviously یہ جو ہیلی کاپٹر وغیرہ ہے یہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے آتا ہے, تو انہی کی خدمت کے لیے استعمال ہونا چاہیے, نہ کہ جلسوں پہ جانے کے لیے. لیکن فراز صاحب آپ مجھے بتائیں نا کہ کوئی ارلی وارننگ سسٹمز وغیرہ کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ ورلڈ بینک کا ایک پروگرام تھا جو میٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے اور NDMA کے لیے تھا, 2018 میں اس کو شروع ہونا تھا, $188 ملین کا یہ پروگرام تھا. اب تک یہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. لیکن کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے یا عنقریب کوئی اس کی خریداری یا اس پہ آگے بڑھتے ہوئے کیا اقدام لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ الحمدللہ خیبر پختونخوا حکومت جب سے علی امین گڈا پور صاحب نے سنبھالی ہے تو ارلی وارننگ سسٹم ہمارا تمام تر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز, اس کے علاوہ جو ریورز ہیں, تمام جگہوں پہ ہمارا ارلی وارننگ سسٹم انسٹال ہے. اگر ارلی وارننگ سسٹم نہ ہوتا تو ہمیں کس طرح اطلاع ملتی, کہ فلڈ آ رہا ہے, فلڈ کا کتنا بہاؤ ہے, ساری چیزیں یہ ارلی وارننگ سسٹم کے تھرو ہمیں پتہ چلتی ہیں. اور ارلی وارننگ سسٹم تھا خیبر پختونخوا حکومت کے پاس تو اتنا بڑا آپریشن ہم نے کیا. دیکھیں ہمیں نہیں, اطلاع ارلی موصول وارننگ ہو چکی سسٹم تھی ہوتا تو 24 یہ گھنٹے جو پہلے کہ لوگ یہ جہاں سیلابی باغ ہوئے یہ صورتحال. نقل مکانی کر چکے تھے, انہوں نے نقل مکانی نہیں کی. جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اس کے بعد جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے, کیا یہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ ہونے جا رہا ہے یہ؟ میں اس وقت اسی علاقے میں موجود ہوں. دیکھیں میں خود اس علاقے میں موجود ہوں جس علاقے میں یہ سیلابی صورتحال ہے. میں کل سے یہاں پر ہوں. دیکھیں یہ پانی کی جو صورتحال تھی کلاؤڈ برسٹ ہونے کے بعد, جی یہ 20 سے 30 فٹ تک تھا. یہ ایسا سمجھے کہ سمندر کی گہرائی تک تھا, اور یہاں پر لوگوں کو سمجھنے کا موقع تک نہیں ملا گیا کیونکہ لوگ پھنس گئے تھے. اور منٹوں سیکنڈوں میں یہ سیلاب جب آیا تو اگر دیکھیں ہم نے اس سے پہلے اعلانات بھی کیونکہ کراؤڈ برسٹ کا تو وہ تو قدرت کی طرف سے آفت تھی, لیکن جو مونسون کا اسپیل چل رہا تھا اس کے اوپر ہم نے پراپر سوشل میڈیا کے اوپر کمپین کی, مساجد میں اعلانات کیے 1 روز پہلے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے کیے تمام تر جگہوں پہ پینافلیکس اویزا کیے. ہم نے اپنی سرکاری گاڑیوں کے اوپر ہمارے TMAs کے اہلکار جا کر اعلانات کرتے رہے, تمام تر جگہوں کے اوپر لوگوں کو آگاہی مہم تھی ہم نے. اور دیکھیں لوگوں نے اتنا بڑا, کیونکہ یہ
یہاں کے مقامی لوگوں سے جب میری بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں اسی قسم کا کوئی 100 150 سال پہلے بھی اس قسم کا انہی علاقوں میں فلڈ آیا تھا اور یہی صورتحال بنی تھی۔ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں کہ 2010 کا جب سیلاب آیا تھا تو وہ اتنے بڑے لیول کا سیلاب نہیں تھا، پورے ملک میں آیا تھا، لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا تھا۔ جبکہ اس مرتبہ جو یہ نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان ہے کہ 300 سے زائد لوگ اس وقت شہید ہو چکے ہیں، 200 بہت بہت لوگ شکریہ، لاپتہ بہت بہت ہیں۔ شکریہ فراز ہماری احمد مغل حکومت، صاحب ہمارے ہمارے لوگ ساتھ موجود ہیں۔